एक वाकया आपको सुनाता हूँ। इसका एक मुलाजिम था इसका मुलाजिम था सैयद नूर का। कहता क्या सुनाए मलिक साहब, 6 महीने से तनख्वाह नहीं हमें मिली। बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है, इतना अंदर से जालिम। मैं सैयद नूर साहब का एक मतलब वर्कर होके, मुलाजिम होके, तो मेरी आके मिन्नतें की, रिक्वेस्टें की कि अफजल भाई प्लीज़ यार सैयद नूर साहब का मेरी फिल्म की डायरेक्शन में नाम आ जाएगा। मैं आपके एक एक जो दावे को झूठा साबित करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद आराई और आप देख रहे हैं साजिद आराई ऑफिशियल। व्यूअर्स, सराइकी की एक कहावत है कि जेड़े लिए भेड़े वो कराची भी भेड़े। मतलब अगर कोई शख्स जिसमें गलाजत कूट कूट कर भरी हो वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए वो गलीज ही रहेगा। ये वो लोग होते हैं जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी होती है और दिमाग पर ताले। इनको हदायत मिलना किसी मोजज़े से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं उसी अब्दुल गफ्फार अलमरूफ फितना हीरा की। वही शख्स जो कुरान पाक की आयत पढ़ने के फौरन बाद ओए फलां कहकर पुकारना शुरू हो जाता है और उसके बाद गालियों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी परवरिश, इनकी तरबियत किसी ऐसे माहौल में हुई है जिसमें गालियां ही बकी जाती हैं। मलक अब्दुल गफ्फार नामी यह शख्स, जिसको मलक हीरा भी कहा जाता है, पाकिस्तान के शोमैन लेजेंड फिल्म डायरेक्टर जनाब सैयद नूर और उनकी अहलिया साइमा नूर के खिलाफ जो हर्जा सराई कर रहा है, हम बात कर रहे हैं उसी अब्दुल गफ्फार अलमरूफ फितना हीरा की। आप प्रोग्राम करते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। मैं आपको बताता हूं कि पर्दे के पीछे क्या है या पर्दे के पीछे क्या था। पर्दे के पीछे थी आपकी मुनाफिकत, जो कि खुलकर सबके सामने आ गई है। पर्दे के पीछे थी आपकी खबासत, जो अब सबको नजर आ रही है। पर्दे के पीछे थी आपकी गलाजत, जिस पर अब सब लोग लान तान कर रहे हैं। आप अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट्स तो पढ़े कि लोग आप पर किस कदर लानतें भेज रहे हैं। लानत जो होती है ना, वो अपने हकदार पर, चाहे वो 7 पर्दों में छुपा हुआ हो, उस तक पहुंच कर रहती है। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आप पर लानतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपके एक एक जो दावे को झूठा साबित करूंगा। आपकी कही हुई एक एक बात जो कि सफेद झूठ थी, आपने कुरान पाक की आयत पढ़कर जो झूठ बोला, उस एक एक झूठ को मैं यहां पर बेनकाब करूंगा और सबको बताऊंगा कि आप किस कदर जो है वो गलाजत पर्दे के पीछे छुपाकर बैठे हुए थे, जो अब खुलकर सबके सामने आ गई है। आप अपने हर प्रोग्राम में ये बार बार कह रहे हैं कि सैयद नूर और साइमा नूर ने आपसे पाकिस्तान छुड़वा दिया, इनकी वजह से आप पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप अपने काले करतूतों को फिल्म एक और गाजी की नाकामी के पीछे किस तरह छुपा सकते हैं? आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके पाकिस्तान से भागने की असल वजह क्या थी? पाकिस्तान से रुपोश होने की वजह आपके वो काले करतूत, आपके वो काले कारोबार जो कि गुड्डी और डोर के थे, जिसकी वजह से आप पर कई मुकदमात दर्ज हैं। कई माओं के मासूम बच्चे गले पर डोर फिरने की वजह से जो जान बहक हुए, उन मुकदमात की वजह से आप पाकिस्तान से फरार हुए और आप अपने इस घिनौने कारोबार को, अपने इन काले करतूतों को फिल्म एक और गाजी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने जो कहानी गढ़ी कि फोर्ट मनरो में मैंने फिल्म की कहानी सुनाई साइम जी को, और फिर जो है उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि सैयद नूर ये फिल्म बनाएंगे। मुझे आप ये बात बताएं कि क्या अकल इस बात को तस्लीम करती है? साइमा नूर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार हैं, जो पाकिस्तान के हमेशा सफ़े अव्वल के हीरो की हीरोइन रही हैं, क्या वो आपसे जो है वो फिल्म के लिए रुजू करेंगी? इससे पहले आपके क्रेडिट पर क्या था?
ہر وہ ہدایتکار جس نے آپ کو کسی بھی فلم میں بڑا رول دینے کا رسک لیا، ہر وہ فلم ناکام ہوئی ہے۔ فلم دوسا، اس میں آپ نے ٹائٹل کیا تھا نا، ڈیڈ فلاپ فلم ہے۔ فلم جگ والا میلہ میں آپ کو اقبال حسن بنانے کی کوشش کی گئی، سکھ کا اتنا اہم کردار آپ کو دیا، فلم کا نتیجہ کیا تھا؟ ڈیڈ فلاپ، بدترین ناکام۔ لیکن جس فلم میں آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی اوقات کے مطابق رول دیے گئے، وہ فلمیں جو ہے وہ اپنے مین کریکٹرز کی وجہ سے سپر ہٹ رہی ہیں۔ وہ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے کریکٹرز کی وجہ سے فلمیں ہٹ نہیں تھیں، وہ اس فلم کی مین کاسٹ کی وجہ سے وہ فلمیں سپر ہٹ تھیں۔ کیا پدی کا شوربہ۔ کیا میڈم سائمہ آپ سے جو ہے وہ فلم کے لیے رجوع کریں گی کہ میں آپ کی فلم جو ہے وہ کرتی ہوں، یا سید نور آپ کی فلم بنائیں گے؟ کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگو تیلی۔ فتنہ ہیرا، آپ نے یہ جو جھوٹ گڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی پہلی کڑی وہ میں آج پیش کر رہا ہوں آپ کو، اس کی پہلی کڑی یہاں میں رکھ رہا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ شہباز اکمل کے ساتھ شباب اسٹوڈیو میں گھوم رہے تھے، تو سید نور صاحب کا ایک ملازم افضل جو ہے وہ آپ کو ملا، اور اس نے جو ہے وہ سید نور کے خلاف باتیں کی کہ انہوں نے مجھے کئی ماہ کی تنخواہ نہیں دی۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں اسی افضل کے بیان کو کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں ذرا۔ السلام علیکم ملک ہیرا صاحب، مجھے آپ نے پہچانا ہے؟ ملک صاحب، آپ نے تو بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں تو حیران پریشان ہو گیا ہوں سن کے کہ یہ وہ ملک ہیرا صاحب ہیں جنہوں نے اسٹوڈیو میں آ کے مجھے، میں سید نور صاحب کا ایک مطلب ورکر ہو کے، ملازم ہو کے، تو میری آ کے منتیں کی، ریکویسٹیں کی کہ افضل بھائی پلیز یار سید نور صاحب کا میری فلم کی ڈائریکشن میں نام آ جائے گا تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں، میرا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں تو میری ٹریفکیں جام ہو جائیں گی۔ ملک صاحب، آپ کی باتیں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے کنٹری کیا بدل لی ہے، آپ نے اپنا ضمیر بھی بدل لیا ساتھ امریکہ کے ساتھ ساتھ۔ بس پاکستان چھوڑنے کے بعد آپ وہاں جا کے کیا آپ کو ایسی کوئی سونے کی چڑیا مل گئی ہے کہ آپ نے ہر بندے کے بارے میں یہ اگلنا شروع کر دیا ہے؟ میں تو بہت اس چیز سے پریشان ہوا ہوں اور مجھے بہت برا لگا ہے، اور میں دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ آپ نے یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اور اس سے پہلے آپ آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ آگے تو یہ ساری مطلب کہ اسلامی باتیں سناتے ہیں لوگوں کو۔ اتنا فیک ایمان نہیں ہونا چاہیے انسان کا، کم از کم تھوڑا سا اپنے ایمان پہ قابو رکھیں۔ اگر آپ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نور صاحب سے پہلے بھی میرا خیال ہے کوئی 4-5 فلمیں آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بطور ہیرو کی ہیں، بطور کو ایکٹر کی ہیں، اس میں مجھے آپ کوئی بتائیں کہ کوئی سپر ہٹ پروجیکٹ ہے آپ کا جو یہ سپر ہٹ نہیں ہو سکا؟ ڈائریکٹر کی ایک کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، کیا اب آپ کو وہ سپر ہٹ کر کے تو بزنس بھی کر کے دے دیں؟ میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ مجھے سیلری نہیں ملی ہے؟ میں نے تو آج میں جو بات بھی کر رہا ہوں، اس سے بڑی تو سیلری، اس سے بڑا کریڈٹ میں زندگی میں نہیں لے سکتا جو میں یہ ڈیو ٹو سید نور صاحب۔ میں تو ایک ورکر کے طور پہ آیا تھا، میں ایک سویپر کی ہاؤس کیپنگ کے طور پہ میں تو ان کے پاس جاب پہ آیا تھا، تو یہ تو مجھے میری محنت نے مجھے عزت دی ہے، یہ سیکھا ہے ہم نے ان سے۔ لیکن الحمدللہ، شکر اللہ الحمدللہ، ہم تو پاکستان میں رہ کے بے بحال لوگ کے پروجیکٹ نہیں چلے، اب وہ کہنا شروع ہو جائے کہ سید نور صاحب لوگوں کو لوٹتے ہیں یا سید نور صاحب لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ میں تو اپنے اللہ کو جان دینی ہے، اپنے ایمان اور قرآن کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے سید نور صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پیسہ نہ کوئی کچھ، نہ کوئی گل نہ بات، یعنی انہوں نے ہمیں جو کچھ دے دیا وہ پیسوں سے بڑھ کر ہے، پیسوں کی کیا اوقات ہے؟ کیوں جند جان جی، سنا آپ نے؟ اب آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں؟ اب آپ سرٹیفائیڈ قرآن پاک کی آیات کے منکر ثابت ہوئے یا نہیں؟ اب بتائیں، آپ ضرور جواب دیں اب کہ جس طرح آپ کا یہ جھوٹ میں نے بے نقاب کیا ہے، اسی طرح آپ کے سارے جھوٹ، سفید جھوٹ، اسی طرح بے نقاب کروں گا۔ بہت آسان ہے، آپ جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اس سے ڈبل غلیظ زبان استعمال کر کے آپ کو جواب دیا جائے، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن ہم نے آسان راستہ نہیں چنا، ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو دلائل کا ہے، جو سچ کا ہے، جو حق کا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، جتنی بھی مغالطات بکی ہیں، جتنی بھی لغویات بکی ہیں، ان تمام کا جواب 1 بائی 1 کر کے پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے، آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔